السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکچر نمبر 15، آیات 39 to 40، سورۃ البقرہ پارہ 1۔ آیت 39 لفظی وضاحت۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات، اولئک، وہی، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب آیت نمبر 39 کی تفسیر سن لیجئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی قرآن پاک میں اللہ کے جو احکامات آئے انہیں بھی نہ مانا، اور دنیا میں موجود اللہ کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھا۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اور آگ کے ساتھ ہی ان کی زندگی بسر ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ میری بہنوں، کفر کی کئی اقسام ہیں۔ وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، اس کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور یہ آگ کس کے لیے ہے؟ اس کوڑے کے لیے، ویسٹ کے لیے، جو اپنے مقصد کو پورا کر کے ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں فالتو چیزیں، فالتو لکڑی یا جو بھی کوئی چیز کام کی نہ ہو یا ماحول میں پریشانی کا باعث بنے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پوری تصویر پر نظر رکھی جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے دنیا بنائی، زمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی اچھے لوگوں کو اپنی خاص اور اعلیٰ ترین جگہ جنت کے لیے چن لے گا، اور باقی سارے کوڑے کو جہنم میں پھینک دے گا تاکہ زمین کی صفائی ہو جائے، اور بچیں گے وہی لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، اس خوبصورت مقام کے لیے، خوبصورت ترین لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 40 لفظی وضاحت۔ یا بنی، اے اولاد، اسرائیل، یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ، اور مجھ سے ہی، فَارْہَبُونِ، ڈرو۔ اب آیت نمبر 40 کی تفسیر سن لیجیے۔ اس آیت میں وہ قومیں جن کے پاس ہدایت آئی اور ان کا جو رد عمل تھا اس پر بات ہو، تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ ہم لوگ جو بحیثیت مسلمان قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، خود کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس کی بدولت ہم مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی سمجھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت تمہاری ہی طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی
اولاد تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کی، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی تھیں، مگر جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سورۃ البقرہ میں مختلف جگہوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے، اور جب ہم اس کے متعلق ہر ایک آیت کو پڑھیں گے تو ہم اس میں خود کو تلاش کریں گے۔ بسا اوقات جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہ تو یہودیوں کی بات ہے، یہ تو نصارہ کی بات ہے، یہ منافقین کی ہے، یہ فاسقوں کی ہے، یہ مشرکین کی ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں۔ قرآن مجید کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے، جیسے یہ میرے لیے ہی ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہی نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اور یہ مختصر پس منظر ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے بچوں، اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سب سے بڑے باپ تھے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ کہا گیا، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل کے باپ ہیں۔ جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، یعنی جب کسی کو باپ کے نام سے پکارا جائے تو اس میں اس کو پس منظر یاد کرایا جا رہا ہے، ان کا ماضی یاد کروایا جاتا ہے، شاندار ماضی، کہ تم کس کی اولاد ہو، تم کس بڑے پیغمبر کی اولاد ہو، تم کون سی قوم ہو، تمہیں کس لیے چنا گیا، اے اولاد یعقوب۔ جب باپ کے نام سے پکارا جائے تو باپ دادا کے نام کی لاج رکھنے کی بات بھی آتی ہے، اور خطاب بہت اہم ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ خاص موقع پر خاص نصیحت کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ آباء و اجداد کا ذکر کر کے انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے۔ اے اسرائیل کے بچوں، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کب یاد کرائی جاتی ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ تم شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے، تو تمہارے احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ مثلاً بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اسی طرح صحرائے تین میں اللہ نے ان کو بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوا کا رزق دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی دی۔ خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔
اور انہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ کون سے وعدے تھے وہ؟ اللہ اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور وہ تعلیمات جو رسولوں کی تھیں ان پر ایمان اور عمل، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، جن کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا۔ اللہ کا وعدہ تھا یہ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تمہیں وہ دوں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو قرضۂ حسنہ دیا، تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بعد تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے ذہن میں ہو۔ اس ایک آیت میں بنی اسرائیل کو کیا کیا حکم دیے گئے؟ نمبر 1 کہ نعمتوں کو یاد رکھو اور عہد پورا کرو۔ نمبر 3 صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو بھولتا ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ نعمت ہدایت، دین کی نعمت۔ اور ہمیں کیا باتیں پتہ چلی کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھ کر عہد کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے فاسقوں یعنی نافرمانوں کے بارے میں بھی پڑھا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ عہد توڑ کر فاسق مت بنو۔ اس کے علاوہ وہ تمام عہد، وہ تمام وعدے جو دنیا میں تم نے اللہ کا نام لے کر کیے انہیں بھی پورا کرو۔ ان پر اللہ کا نام لیا ہے، ان کو بھی پورا کرو، وہ بھی پورے کرنے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو میں ہمیں اس آیت سے پتہ چلی کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی سے بھی مت ڈرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔